Hora que tinha sutiã. Plain switch. Current on. नाम सेव कर पनि हेर्नु सर दूसरी नंबर से भेज दीजिए उससे वैसा कि इससे सर एक खाली चिपके का तो निशान डालने वाला एकदम आधा हमारे इन्हों देख लेंगे मदरसा में उस्मान सऊदी देख लें वो कैसा चलेगा होगा बोला ना आए हाँ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی
نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ذریعے جس دین کو ہم تک پہنچایا اس دین کا اقرار کرنا اور اس خدا پر ایمان لانا اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی منتظر ایک بار کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو مان لیا اور آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لا لیا، اب زندگی میں وہ جو چاہے وہ کرے پھر بھی مسلمان رہے گا، ایسا کوئی قاعدہ ہے؟ ایسا کوئی قاعدہ نہیں۔ جتنے فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے فرمائے ہیں، جتنے فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے سلسلے میں ذکر فرمائے، اس میں سب سے بڑا ایمان والوں کا ایمان کھو دے، مسلمانوں کا اسلام سے نکل جائے، ایمان سے ہر کھا دے۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آدمی حلال و حرام کا علم تو مانتا ہے، جانتا ہے، پوچھتا ہے، اس نہیں پوچھتے نواقض وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں، اگر ہم نہیں پوچھتے تو ایمان کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں آج تک نہیں پوچھتے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں یاد رہتے ہیں لیکن ایمان کے مسائل ہمیں یاد نہیں رہتے۔ دنیا کی جو تمام طاقتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد نبی علیہ السلام کے رسالت کے اعلان کے بعد سے آج تک جتنی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، وہ مسلمانوں سے پیسہ نہیں چاہتی، وہ مسلمانوں سے کپڑا نہیں چاہتی، وہ مسلمانوں سے دولت نہیں چاہتی، وہ مسلمانوں سے کچھ بھی نہیں چاہتی، وہ صرف مسلمانوں سے کہتی ہیں کہ تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور دنیا میں سکون سے رہ جاؤ، چاہے وہ دجالی فتنے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں کی چال ہو، چاہے وہ یہودیوں کی چال ہو، یا چاہے وہ ہمارے اس ملک کے کفار کی چال، ہر ایک کا یہی قانون، یہی قاعدہ، یہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان کو چھوڑ دیں اور وہ جو دین بتا رہے ہیں، وہ جو مذہب بتا رہے ہیں، ان کا جو مذہب ہے، ان کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو ہم اپنا لیں، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہم ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، نہ ہمارے ایمان کی فکر، نہ ہمارے اعمال کی فکر، نہ ہمارے دین کے خاتمے کی فکر ہے، جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی ڈرا کرتے تھے ایمان کے بارے میں، تابعین ڈرا کرتے تھے، اولیاء اللہ ڈرا کرتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جسے پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اپنے ایمان کے بارے میں کتنا ڈرا کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی وہ ایماندار کے جنازے کو دیکھتے یا موت کو دیکھتے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بیگم اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ پہ مر جاتا۔ بیوی کہتی کیا وجہ، اس کی جگہ آپ کا مرنا، کہتے کہ یہ ایمان کے ساتھ مرا ہے، میرے خاتمے کا، میری موت کا کوئی گارنٹی نہیں، شاید میرے مرنے سے پہلے ایمان چھین لیا گیا۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ موت کا وقت قریب تھا، آپ بہت رونے لگے، وجہ کیا ہے؟ مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ گناہوں سے ڈرتے ہیں؟
حضرت نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کہا کہ میرے تمام گناہ میرے ہاتھ میں جتنی مٹی ہے اتنی بھی نہیں کہ گناہ ہم کو معلوم ہوا کرتے، ہمارے گناہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، پھر بھی ہمارا چرچا، پھر بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سب سے عظیم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہاتھ اٹھاتے ہی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی کسی کو ایمان ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ لوگ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہی لوگ مرتد بنیں گے، جو لوگ بازار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک مسجد میں 1000 آدمی نماز پڑھیں گے۔ کتنے؟ 1000 آدمی نماز پڑھیں گے، ان میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں 1000 آدمی نماز پڑھیں گے، ان میں سے کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اگر اس کی طرف غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام 1000 جب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز پڑھنے والے یا پڑھانے والا کوئی عالم تو ہے، جاہل کو تو 1000 آدمی لے جا کر نہیں کھڑائیں گے، ایسے ویسے بھی تو نہیں کھڑائیں گے، 400-500 آدمی جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں جب اچھا قاری اچھا عالم ہونا، ذرا سوچ کر دیکھو 1000 آدمی میں وہ امام بھی شامل، وہ عالم بھی شامل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1000 افراد میں کوئی مسلمان نہیں رہے، کیا عالم ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ وضو کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم فلاں چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم داڑھیوں کے مسائل پوچھتے ہیں، ہم سیریلوں کے مسائل پوچھتے ہیں، یہ دیکھنا نہیں دیکھنا، کبھی اپنے ایمان کے بارے میں ہم نے پوچھا، کبھی ہم نے صبح اٹھ کر کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھا، کبھی شام کو سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار زبان سے ہم نے کیا، کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے حضرات حج کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھیں گے، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا، ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، کیا بھی ہم نے کبھی اپنے گھروں میں یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کسی چیز کے لیے گھر سے باہر نکلے گا، مسلمان ہو کر جائے گا، جب وہ گھر کو واپس آئے گا تو ایمان ذرا برابر اس کے دل میں نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ کفری الفاظ نکالے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا الفاظ۔ بہت سارے حضرات ایسے الفاظ کہتے تھے ہمارے گھروں میں، وہ بڑا اللہ اللہ بڑا سو بھائی، نماز پڑھے کرو، بڑا نماز پڑھے سو نہیں پڑھو، نہ کو پڑھو، کہ فرق نہیں پڑنے والا، پڑھنے والے کو روکو، دیندار بننے والے کو روکو، نکو جو دیندار بن رہا ہے، جو قرآن و حدیث پر چلنا چاہ رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہ رہا ہے، اگر اسے روکیں گے، اگر وہ مرتد بن گیا تو اس کے ذمہ دار آپ بنیں گے، اس کے ذمہ دار آپ بنیں گے، اس کے اسلام سے نکلنے کے لیے راستہ آپ بنائیں گے۔ بہرحال یہ وہ دور ہے کہ جہاں جسے مفکر اسلام حضرت علی میاں صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جب حضرت سے ایک انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا کہ حضرت بتائیں کہ مسلمان غریب ہیں، مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، مسلمانوں پر غیر حملہ کر رہے ہیں، مسلمان مار کھا رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، تو حضرت نے فرمایا تھا یہ سب بہت بڑے فتنے ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھیں اب کتنے گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے جہاں مسلمان بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں کہ نہ یہ دین کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بول دیا تو یہ کافر، بیٹھے بیٹھے باتیں
کہ طلاق کا مسئلہ ہم نہ سمجھ، تم نہ سمجھ آنے کے لیے کیا ہے خدا ہی ہندوستان قانون ہندوستان کا رہتے رہتے رستہ بندے بنا ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا ہو لیکن چلتے نہیں چلتے، تم نہ سمجھ میں آنا ضروری نہیں، وہ بنانے والے سمجھ میں آیا تو بس بہت سارے 3 طلاق کا مسئلہ اس سے پہلے گزرا، اس میں کورٹوں میں جانے والی ہمارے والے بقرعید کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے حضرات داڑیاں چھوڑتے مسلمان نام رکھے نظر آتے ہم لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس آج اتنی گزارش کرے کہ اللہ آخری رمضان ہے، رمضان کے آخری ایام ہے، آئندہ رمضان ملے گا نہیں ملے گا ہمیں معلوم بھی نہیں، ہم نے کیسا رمضان گزارا ہمارے اور ہمارے خدا کے سوا کوئی اور نہیں کرتا، باہر ہمیں اپنی قسمت اپنی نیکیاں اور اپنی عادتیں چاہے جتنی چاہے کہہ لیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ روزے میں رہ کر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں رہ کر بھی اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ہم نے کیسے رمضان گزارا ہو گیا 1 دن 2 دن کا حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں بخش دے تو بخش دے اور بخشے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، امید ہے اللہ کا بلانا بٹھانا، میں بارہا 3 تغراتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اسی بات پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تو بلانا سب سے پہلے وہ کیا سبب ہے معلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائے ہیں، اس لیے تو بلانا، بس اب وہ ہدایت کے فیصلوں پر ہم ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگنا ہے کہ مرتے دم تک اپنے ایمان کے ساتھ ثابت رکھیے اور اپنے اعمال کے ساتھ ثابت رکھیے، کہ اللہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے رکھیے اور مرتے وقت تک کلمے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیا حال ہوگا، کس حال میں ہم گزاریں گے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جب پڑھتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی علامتیں بتاتے، قرب قیامت کی حالت بتاتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل جاتا، اللہ کے نبی غصے میں آ جاتا اور اللہ کے نبی کی آواز بلند ہو جاتی، زور زور سے بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی باتیں بتانے پر آتے، قیامت کی علامتیں بتانے پر آتے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہم نے کھلانے کو نہیں کی سمجھا، پلانے کو نہیں کی سمجھا، لیکن ہم نے ایمان کے بچانے کو نہیں کی نہیں سمجھا، ہمارے گھروں میں فکر نہیں ہوتی ہے ایمان کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، الٹا ہمارے گھروں کا حال، ہمارے نوجوانوں کا حال، ہمارے دوست و احباب کا حال ایسا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ جیسے اسلام میں فوج کے فوج جماعتوں کی جماعت داخل ہوئی ہے، بہت سارا بڑا مجمع اسلام میں داخل ہوا ہے، اسی طرح بڑا مجمع اسلام سے نکل جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخرجون، لوگ نکل جائیں گے اسلام سے، ایمان سے مرتد ہو جائیں گے، اور انہیں پتہ تک نہیں چلے گا، وہ بلائے شعور۔ امام بخاری نے ایک بات بھی بتایا اپنی حدیث کی کتاب میں کہ مؤمن اپنے اس کے تمام اعمال کو باطل کر دیے جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ غلائے ہے، تو اسے معلوم نہیں ہے ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، میرا ساتھ کیا ہوا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو گالیاں دیتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک لکھا ہے علماء نے، بعض علماء نے، چند علماء نے، ہم لوگ اکثر کلمہ کہتے ہیں، ہمارے مسلمانوں سے میں کافر ہے، بہتر جی غیر بہتر ہے بولتے نہیں، پورے علماء نہیں بول رہا ہوں، بعض علماء نے لکھا ہے یہ جملہ بولنے پر بھی کافر ہوتا ہے، کئی کو نہیں کافر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تم نے ایک ایمان والے کی توہین کی ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا چلتی ہے، ایک بھی ایمان والا رہے گا ساری دنیا کے نظام کو اللہ چلائیں گے جو بولے ہیں، اس کی تم نے توہین کی ہے، اس توہین کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گا۔ لیکن افسوس آج ہم بولتے ہیں
بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے کفر کیا کا مطلب بڑا گناہ کیا. ہم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کسے سمجھائیں کسے نہ سمجھائیں. ایسے ایسے الفاظ ہم اپنے زبانوں سے نکال دیتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون سے الفاظ نکالتے ہیں. بڑے جسم خان دیندار طبقہ کفر ایمان سے نکل جائے گا. عام چھوڑو, اسکولوں میں پڑھنے والے بچے, صبح میں جا کر وندے ماترم پڑھنے والے بچے, کئی نوجوان ہیں کیا ہوتا بھرا پاتا کیجئے بولے, مندر کو گئے کیا ہوا پوچھتے ہیں بہت سارے. مندروں میں جا کر تعویذ بناتے نہیں بناتے. یہ عام طبقہ, دیندار طبقہ بھی اسلام سے نکلے گا, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, معلوم تک نہیں ہوگا ان لوگوں. بنی اسرائیل کے اور صحابہ کے دور کے واقعات ہیں, کئی واقعات. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا دیندار, اتنا دیندار تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسی دینداری سے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی. مستجاب الدعوات, ہاتھ اٹھاتا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ سن لیتا, فوراً اس دعاؤں کا رد عمل راجع ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہوگا اللہ کا شکر ادا کرتا. ایک دور ایسا آیا کہ وہ ایسی قوم کے ساتھ تھا جو قوم بری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ان افراد کے ساتھ جہاد کرو, لڑو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا تھا, بہت لمبی فوج تھی, وہ کم افراد تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک بزرگ ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا. انہوں نے پہلے منع کیا, اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے علماء کے ساتھ بھی, دیندار علماء کے ساتھ. پہلے بولتے ہیں, نہیں سنے تو پھر ایک دوسرا طریقہ اپناتے ہیں. انہوں نے بھی وہی اپنایا, کیا کہ پہلے لا کے تحفہ دیتے ہیں, تحفے کو انکار کرے. ان کی بیوی تھی, اور بیویوں کا حال شادیاں ہوئی, اور کچھ معلوم پورے بیچولر ہونا ہے تو ہونا چاہیے, اس کے سوا کہنے سمجھ میں نہیں آتا. پر آ گئی, اللہ کرے کہ دیندار کرے. کل بھی اعجاز پوچھ رہے تھے, میں یہی بولیا حافظ عالم نہیں, کیا مانگو, دیندار اور مانگو. دیندار اور جاہل ہو عالم ہو تو دیندار رہے. کیا ہوتا ہے دینداری کا مطلب؟ حضرت علامہ شجاع کرمانی علیہ الرحمہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شجاع کرمانی علیہ الرحمہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہا. بادشاہ وقت کو معلوم ہوا کہ حضرت شجاع کرمانی کی بیٹی بڑی ہو رہی ہو. ہمارے اسلام میں قانون بن گیا ہندوستان کا 18 سال بچی کو ہونا, اس سے پہلے کرے تو نکاح جرم, اس سے پہلے زنا کرے تو جائز ہے. زنا کی اجازت, حلال کی اجازت, دو شادیوں کی اجازت نہیں, جن شادیوں کی اجازت نہیں. زنا کرو لائسنس کے ساتھ دیتے اجازت. شراب کے لیے اب جس دیکھیں نا پورے دکانہ پر, مسجدیں پر, عبادت گاہیں پر شراب کی دکانیں پر. جہاں ایسا نظام ہو کہ شراب کے ذریعے حکومتیں چلتی ہیں, وہاں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا, وہاں اللہ کا عطا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا. وہاں کیا کوئی ولی پیدا ہوگا, کیا وہاں کوئی دیندار پیدا ہوگا, کیا وہاں کوئی مجاہد و محافظ پیدا ہوگا. تو میرا نظام بن گیا, ہمارا نظام اتنا بگڑتا گیا. مسلمانوں کا بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے دینداری کتنی نکلی یہ بتا رہا ہوں. مسلمانوں کے اندر سے دینداری نکلی, کیسا نکلی, کتنی نکلی میں بتا رہا ہوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے یہاں گھر لینے جاتا ہے, پہلے کچھ کتنی فیملی ہوئی, ہمیں دو ہمارے دو تو خوش. کون خوش ہو رہا ہے؟ سامنے دینے والا مسلمان. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے زیادہ پیدا کریں,
کیا کریں، مجبوری ہندوستان کی، ذہن بنا دیا گیا سیریلوں کے ذریعے سے، ٹی ویوں کے ذریعے سے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو پالنے کی ذمہ داری تمہاری، اللہ کی۔ اچھا 2 بچے رہے سو کون سے صدر کو نہیں، بگڑ کو نہیں، 2 بچے رہے سو پورے ڈاکٹر بن گئی، ان کے گھر میں 2 بچے ہی، 2 پورے گھر والے ڈاکٹر بن گئے۔ حالانکہ اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی پیروی مسلمان بھی کریں۔ اچھا انسان ہے یہ، بہت اچھا ہے نا، یہ قانون کی اچھا انسان ہے، وہ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے قوم کے والدہ بارہا کہتا ہوں کہ اللہ اگر آپ لوگوں کو مال دے تو سب سے پہلے 2 کام کرو، ایک دینی اسکول کھولو، دوسرا ہاسپٹل، کم خرچ والی ہاسپٹل اور اسکول پڑھنے والے دیندار اسکول، جہاں سورہ فاتحہ کے ساتھ شروع ہو، ختم دعاؤں کے ساتھ۔ جب میں مدرسہ کھولا تو رکھے دیا، اس وقت میں بیانات میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، بچوں کو ہم جو بلا کر مسجد میں بٹھاتے ہیں، داخلہ دلانے والے میں صاف بولا، ہمارے ہاں بڑی چھڑی ہوتی ہے، ہمیں پڑھاتے ہیں، خالی اللہ کے گھر میں بلا کر بٹھاتے ہیں، ہمیں اس اسکول سے میں جو کفر کی گندگی آئی ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے کم از کم دور ہو جائے۔ ذہن میں رہے گا آپ لوگ میں جو پہلے داخلہ سے آ رہی ہے، حضرت روز ایمان پر ایمان رہا سب کچھ، ایمان رہا نماز، ایمان رہا روزہ، ایمان رہا حج، ایمان رہا درود، ایمان رہا جنت و جہنم، ایمان رہا اللہ تعالیٰ کی محبت، ایمان رہا قرآن کی تلاوت، ایمان رہا تو تمہیں انسان، ایمان رہا تو تمہارے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے احکامات ذاتی رکھ گئے، ورنہ تمہیں کتنے اچھے بن گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں۔ ایمان ہی چلے گا تو پکڑ کو کیا کرے گا، مرد بنا چاہیے، شادی کا بھی کیا کرے گا۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ گھر لینے گئے، آج ہمارے ایک دوست کا فون آیا، انہوں نے حضرت گھر لینے گئے مسلمان کے علاقے میں، مسلمان، انہوں نے پوچھا کتنی فیملی، ذرا بڑی فیملی دے دیتے ہیں، دوسرا چھوڑو، وہی لینے گئے، اسی علاقے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، وہی لینے گیا، دیندار داڑیاں گاڑیاں چھوڑ کر فلاں کیا کیا کہ ان کی تعریفیں سنیں ہم گئے تو تمہاری بڑی فیملی نہیں، تمہارے گھر میں بچے عربی پڑھنے آتی ہیں، مجھے پوچھا سوال کرا، اسی وقت نیت کر لیا کہ یہ گھر نہیں لینا، اگر وہ گھر پر لے کر ہوتا تو ایسا بیٹھ کو بات کرنے بھی شاید ہے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑے سنے کو، شاید پریشانی ہوتی بولتے ہی ہوتی اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا میں ہمارا حصہ، ہماری دعا میں ان کا حصہ۔ تو میں غرض کر رہا تھا کہ دینداری ہمارے گھروں سے جب نکلی ہے تو اتنی حالت پر آ گئی کہ غیروں کے طریقوں کو اچھا سمجھنے لگے، نبی علیہ السلام کے احکامات کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور ہم معلوم غیر شعوری طور پر ہو رہا ہو، انہیں چاہ کو نہیں کرنے کا ہے، انہیں اسے پیچھے سے ایسا پڑھائے بار بار بتائے، 2 بچے رہے تو گھر صاف رہتا، 2 بچے رہے تو کیا کرتا، 2 بچے رہے تو غلاٹے نہیں رہتے، پانی کم خرچ ہوتا، کیا اب ان کے ذہن میں بیٹھ گا ہاں 2 بچے والے گھر دینا، اللہ ہماری، اس لیے میں بولوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دے تو گھر بناؤ، اسکول بناؤ، اور کیا بولے ہاسپٹل بناؤ، لیکن تمام جگہ گیا ہے جابر ظالم بھی ہو جائے، سمجھا؟ ہاں اس دور میں بھی اگر کوئی مالی کے مکان کرایہ پوچھا تو کرایہ دینا ضروری، معاف کر دے تو اس کا، آپ سے پوچھتا ہوں چھوٹے چھوٹے مکانوں کا بڑا کرایہ، سنگل بیڈ روم 15,000 20,000، اللہ ہماری، اور آپ کو اگر مال دے تو ایسے گھروں میں رہنے سے حفاظت بھی، سنگل بیڈ روم 15,000 پیسوں یہ غریب کا گھر چل جاتا ہے، یہ دینداری آئی تو معلوم ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیندار اگر عورت ہو تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت شجاع کرام علیہ الرحمہ
اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے، بالغ ہو گئی تھی، جیسے ہی بچی بڑی ہوتی ہے اس کا نکاح کرنا، بچہ بڑا ہوتا ہے نکاح کرنا، ہوتے نکاح کر ڈالے تو ہمارے نوجوان جو زنا کر رہے نا انہوں بچ جاتے. اور زنا کا مطلب خالی جسم ملنا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا، کانوں سے سننا کانوں کا زنا، زبان سے کسی لڑکی کی تعریف کرنا زبان کا گناہ، ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا گناہ، پیر اس کی طرف لے کر جانا، چھپری ہے چل رہے چل رہے زیرے پوٹی کھڑے چل رہے دیکھیں گے، یہ جانا یہ پیروں کا گناہ ہے. دل سے سوچنا رات میں بستر پر سوچ کر یہ دل کا گناہ ہے. شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تو اسے سچا کرتی ہے تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں کرو. شراب مت پیو، سود مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا. جہاں زنا کی بات آئی تو ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی دونوں کو نہیں. زنا کی خواہش پیدا ہونے کے جتنے ذریعے ہیں ان تمام ذریعوں کے قریب بھی دونوں کو، ان کے قریب بھی گزروں کو کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہو رہا ہے موبائل کے بغیر ٹی وی کے بغیر ہمیں کہیں پل نہیں ہوتا، یوٹیوب فیس بک کے بغیر ہمیں چارہ نہیں چلتا، مجبوری میں لیو کر لے. ورنہ حال ہمارا یہ ہے نوجوانوں کو پوچھا جائے صبح اٹھتے ہوئے واٹس ایپ دیکھنا، فیس بک دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، اوکے کی چینل دیکھنا، نیوزاں دیکھنا، اسے دعا یاد رہتی نہیں رہتی. ہو موبائل پکڑے سو جاتے کئی نوجوانوں کو دیکھتے دیکھتے ہاتھ چھوڑا ہوتا. اسی حالت میں موت آ گئی، گانا سنتے ہوئے دیکھ رہے سو رہے ہیں، فلمیں دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، بے حیا چیزیں دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں. اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیا منع کر جائے؟ یہ نہیں کہتا کہ آپ رات پوری سجدے میں گزارو، رات سکون سے سو کر فجر کو ظہر پڑھ 5 وقتہ نماز، تہجد بھی نہیں پڑھنے پڑھنے ہوا تو بہت اچھا، نہیں پڑھنے ہوا پڑھو نا. 5 وقتہ نماز پڑھو، صبح اٹھے تو کلمہ، ہر وقت کلمہ پڑھتے رہو، زبان سے اقرار کرتے رہو کہ اللہ تو ہی خدا ہے، تو ہی بار بار. ورنہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے دوست و احباب، ہماری فرینڈ سرکل ایسی رہتی ہے کب زبان سے کون سا کفریہ الفاظ نکلتے ہیں. اور اس میں اور آپ سب شامل. مولانا تھکی بیٹھی رہے بول رہے مولانا، اللہ چھیننے پر آیا مولانا بھی نہیں، کھلانا بھی نہیں، بڑے بھی نہیں چھوٹے بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے جو ڈرایا جتنے فتنے دجال آئے گا، چلو ایمان رہا تو کم از کم لڑیں گے اس کے ساتھ، پہچان تو ہوگی. ورنہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں کتنے برے حالات ہوتے جا رہے ہیں. ہماری عورتیں لڑکیاں جو باہر آ رہی ہیں نکل کر، اور کفر کا عرب اعلان. اللہ ہماری حفاظت کرے. عیدیں مل کر کرو، نہیں کر رہے میرے بڑے مسلمان بتا رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں پوجا. کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ ایمان کا ذمہ دار کون بتائے بھائی؟ دیپاولی میں پٹاخے پھوڑنا یہ سب کون کرے گا؟ کب تک ڈریں گے کفر سے، کفر کی طاقتوں سے، دجال سے؟ 30 سال جائیں گے، 40 سال جائیں گے، لے جا کر ڈالے تو جیل میں ڈالیں گے. کہنا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم کفر نہیں کریں گے، وہ کفر کے قریب بھی نہیں. ہاں ساتھ رہنا ہے رہیں گے، تجارتی لین دین کرنا ہے کریں گے، عبادتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ملا خداؤں میں نہیں چلے گا.
اللہ ہماری حفاظت، کفریہ چیزیں آ گئی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے موبائلوں کے عادی نہیں بنے، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہے، اس میں کارٹون آ رہا، اس میں ہنومان کے سیریلس آ رہے، بچے اسی کی طرف مست۔ اسکول کی بیاگوں پر تک ہنومان رہتا ہے، نہیں رہتا؟ دیکھیں آپ یا تو عیسائی سلیب رہتا ہے، چھوٹا بھی چلتا ہوتا، ہمیں معلوم نہیں کفر ہے، بچے اس سے محبت کرتے، اسٹیکر یہاں لگاتے ہو چاکلیٹ کے پر، چھوٹے چھوٹے اسٹیکر، کوئی سمجھے تو سمجھا، ہمیں جلکے نالے تمام مون اسٹار کا رہتا اس پر ایسا کھینچے سے کرا تھا، شیطان کی علامت، کون دار کر رہا؟ مسلمان دار کر رہا، ایک ہے غیر اختیاری چیز، ایک ہے اختیاری چیز، ساتھ کے طور پر موبائل رکھے ہم لوگ، معلوم ہے دجالی لیکن اسے یوز کرنے کے طریقے پر یوز کر رہے ہیں، دوسری چیزیں نہیں دیکھ رہے، انٹرنیٹ ہے، دجالی ہے، لیکن صحیح طریقے پر اگر کوئی استعمال فرق نہیں پڑتا، وہ ضرورت کے ماتحت میں آ جا رہا، اس کے بغیر چارہ نہیں آج کے دور میں بنا لیا ہم لوگ مثال، لیکن ایسی جرکن تو خرید سکتے جس پر وہ نشان نہ ہو، ایسی بیگ تو خرید سکتے جس پر وہ تصویر نہ ہو چھوٹے بن کی، نہیں کر سکتے۔ اور یہ اب تو علماء بھی بول رہے ہیں زیادہ اس کو بولو نہ، تو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہزاروں افراد مسجد میں نماز پڑھیں گے، کوئی ان میں مومن نہیں، کفر سے ڈرنا کب تک ڈرے گا؟ دجالی فتنوں سے کب تک ڈرے گا؟ ایمان سے ہاتھ دھونے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت شجاع کرمانی علیہ رحمت کی بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا بادشاہ وقت کی طرف سے کہ میرے بیٹے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کرتا ہے۔ جیسے ہی حضرت نے سنا کہ بادشاہ وقت میرا دل کیا کرتا ہے، ہماری بیٹی کو کہ ہماری ماں کو کہ اچھا رشتہ آیا، کردہ نہیں بنی، اس میں ہمیں سوچ سیاستدان کے بچہ آیا رہے، دھیرے دھیرے ایسا کیے ایمان کا کوئی تعلق۔ حضرت شجاع کرمانی بولے کہ 3-4 دن کا ٹائم ہونا بادشاہ سلامت، اس کے بعد میں سناؤں گا، رات بھر کھاتے پورا گاؤں کرمان گلی گلی کرتے، مرتبہ ایک مسجد سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان کی رونے کی آواز آ رہی تھی، تہجد پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دیکھے کہ ایک نوجوان تہجد پڑھ رہا ہے، اندر جا کر بیٹھ گئے، وہ نوجوان تہجد وغیرہ پڑھا، سلام پھیرا، دعا وغیرہ کیا، دعا کے بعد حضرت تب تک خاموش بیٹھے، نوجوان پھیرا کیا قصہ؟ حضرت پوچھے تمہارا نکاح ہوا؟ اللہ نہیں، نکاح نہیں ہوا، نکاح کرتے حضرت منجر چھوکری کون منجر چھوکری کون کی ہوئی؟ میں غریب، وہ گاؤں سے باہر جھوپڑی ہے نا، وہ میری جھوپڑی میں میرا ایک وقت کھایا تو ایک وقت کھانا نہیں ملے، ایک دن کام ملے آپ کھا لے تو 2 دن کام نہیں ملے، فاقے میں رہا۔ شجاع کرمانی علیہ الرحمن نے فرمایا کیا تو شجاع کرمانی کی بیٹی سے نکاح کرے گا؟ حضرت شجاع کرمانی علیہ الرحمن نے جیسے ہی پوچھا، وہ شجاع کرمانی کو نہیں جانتا، معلوم میں بولا اتنے بڑے اللہ والا مجھے بیٹی دیتی دیا، بولے میں شجاع کرمانی میری بیٹی کا نکاح کرنا تیرے ساتھ تیار کرتا تھا، میں بولا نہیں، پہلے جا کو بیٹی سے پوچھ لو، اسلام میں اجازت ہے اس کی کہ بچیوں کو پوچھ کر نکاح کرتا، جا کو پوچھو، وہ بولے نہیں میری بیٹی دیندار ہے، باپ جو بولا وہ کرتی ہے تو نکاح کر لو۔ تہجد کے وقت بیٹھے وہی نکاح پڑھا، آج وہ رسماں ریتاں، ہلدی لگاؤ، جنازہ لگاؤ، خبر لگاؤ، کھیکی لگاؤ، ہاں ہلدی صحت کے طور پر اگر کوئی استعمال کرے لگا لے، اپنے طور پر وہ رسم سب نہیں کر لگا۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ حضرت شجاع کرمانی تہجد کے وقت نکاح پڑھا ہے، وہی گواہ تھے، نکاح ہو گیا، قصہ ختم، اب نوشو گھر سے باہر نہیں نکلنا، ہمارے ہاں وہاں نوشو تہجد پیا، افطار پڑھا، کام کو چلا گیا۔ حضرت بولے وہ گھر کیا؟ بیٹی کو میت لگا چھوڑا، جلوہ بھی نہیں،
دلوا بھی نہیں، گانے بھی نہیں، بجانا نہیں۔ حضرت سیدھا مسجد سے فجر کے بعد گھر آئے اور آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح ایک دیندار لڑکے سے کیا۔ کیا بولے؟ بیٹی دیندار تھی؟ کہا ابا جان آپ نے اگر دیکھا ہے تو دیندار ہوگا، آپ جو کریں گے صحیح کریں گے، ابا جان میں مان لیتی ہوں۔ اب گئے 5 بجے عصر کے وقت تیار رہنا، میں آؤں گا تمہارے شوہر کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ حضرت شجاع کرمانی علیہ الرحمٰن جیسے ہی کہہ کر چلے گئے، کام ہوا، عصر کا وقت قریب تھا، حضرت شجاع کرمانی علیہ الرحمٰن واپس آئے، پوچھا بیٹی تیار؟ کہا کہ ہاں تیار۔ حضرت شجاع کرمانی علیہ الرحمٰن نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چلے، جہاں جھوپڑی تھی وہاں لے جا کر اللہ والے چھوڑ، اور آج ہمیں جھوپڑی والے کو دینے تیار ہی، ہم نہ پیسے والا ہوں، ہینڈسم ہوں، انہیں حرام کاری کرو، انہیں زنا کرو، انہیں بدکاری کرو، انہیں بے حیائی کرو۔ یہی کیس ہم سنتے ہیں، نوشو نکاح سے پہلے اس کی گرل فرینڈ سے بات کرتا، نکاح کے بعد کسی غیر عورت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، زنا ہے، حرام ہے، بدکاری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرا عرض کر رہا تھا کہ حضرت شجاع کرمانی لے کر گئے، جانے کے بعد گھر میں گئے، گھر میں جاتے ہی چھوڑ کر نکلنے لگے، داماد نے کہا کہ ابا جان پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے، کچھ کھا کر جائیے۔ اب نویلی دلہن کو شوہر نے حکم دیا اندر پانی ہے لا کر پلا دو۔ اب جیسے اندر گئی، بیٹی پانی لائی حضرت شجاع کرمانی کی، باپ کے ہاتھ میں پانی دی، پانی دیتے ہوئے بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ کیا بولیے؟ باپ بھی پریشان، نوشو بھی پریشان۔ نوشو بولیا، میں بولا نکال پہلے پوچھ لو، میں بولا تھا یہ جھوپڑی، یہ 2-4 برتن، یہ چٹائی، نیالی نہیں کھیبی نہیں، اس کو سونا، گارا نہیں کرتا، کب کون سا جانور اندر آیا تھا معلوم نہیں، اس لیے میں پوچھ لو گیا تھا آپ کی بیٹی کو آپ کو چاہیے۔ نکاح کے بعد آپ کی بیٹی بول رہی ہے کیا کریں گے؟ بیٹی بھی دیندار تھی، کہا کہ شوہر معافی چاہتی ہوں، میں تمہارے گھر کو دیکھ کر ابا کو برباد کرنے بولی، میں تمہارے برتن وغیرہ دیکھ کر نہیں بولی، میرے ابا فجر کے بعد آ کر یہ کہے تھے، فرمایا تھا میرے ابا جان نے کہ بیٹی تمہارا نکاح ایک دیندار کے ساتھ میں نے کیا ہے، تو اس دینداری پر بول رہی ہے۔ کیا ہوا میری دینداری؟ اگر دونوں میں نہیں ہوئے میری دینداری دیکھ لی کیا؟ تو شجاع کرمانی کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں گئی اندر پانی لینے، پانی کے گھڑے کے اوپر جو برتن رہتا ہے اس برتن پر آدھی روٹی میں نے دیکھی۔ کتنی روٹی؟ آدھی روٹی دیکھی ہے۔ تو داماد نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کل کام کو گیا تھا، اس کام کے بدلے مجھے ایک روٹی ملی تھی، اس دور میں پیسے نہیں، کام کریں تو گیہوں دے ڈالے، کام کریں تو چاول، کام کریں تو پکے کھانا، روٹی ایسا دے ڈالے، تو ایک روٹی ملی، میں وہ روٹی آدھی سحر میں کھایا، رمضان نہیں ہوا، غیر رمضان میں روزہ رہنے کے عادت ہمیں ہی کیا، رمضان میں مشکل سے رہتی ہے، نوجوان تو نہیں رہتے، جانوروں ایسا کر رہتے ہیں، لیکن روزہ رہنے کی توفیق مسلمان کہتے ہوئے کوئی شرم، لیکن ان کو عید کے کپڑے ہونا، روزہ نہیں رہتے تو گھر میں سموسے رہنا، گنجی رہنا، نہیں افطاری بھاری رہنا۔ کئی نوجوان اللہ تعالیٰ ہماری کپڑے سلا لیتا پہلے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ غیر رمضان میں روزہ، دن بھر روزہ ہے، ایک روٹی ملی، رات میں آدھی سحری کریا، وہ آدھی روٹی جو اندر پڑی ہے وہ آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھ لیا ہوں میں، تھوڑی دیر میں افطاری ہوگی، افطاری کر غلط کرے ہمارے تو بولتے ہیں بڑے اللہ والے مل گیا۔ شجاع کرمانی کی بیٹی نا دیندار، یہی یہاں سے باتیں یاد ہے،
لڑکیاں دیکھو تو دیندار دیکھو. تو حضرت شجاع کرمانی علیہ الرحمہ کی بیٹی دیندار، جیسے ہی دیندار تھی اس نے کہا کہ ایک روٹی تھی تو آدھی کھا لے کر آدھی کسی کو دے دینا تھا، جو خدا سحری میں کھلایا وہی خدا افطاری میں کھلاتا ہے، رکھنے کی کیا ضرورت ہے. میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ خدا پر ان کا ڈھنگ سے ایمان نہیں ہے کہ سحری کے کھلانے پر خدا کا ایمان ہے، افطاری کے کھلانے کا ایمان نہیں. آپ کس کے ساتھ میرا نکاح کرتے ہیں؟ دینداری نہیں تو یا دینداری نہیں تو کیا معلوم. واشنگ مشین ہے، کپڑے دھونے، فریج ہے، اور کیا مکسی ہے، گیس ہے، وہ لکڑیاں چیرو پھوکو نہیں، پانی سے دو نہیں، بٹن ڈالے، موٹر بھرا، سمجھا، کھانا بچ گیا فریج میں رکھو، ٹھنڈا پانی ہونا ٹھنڈا پانی، گرمی ہوئی فین ڈال لو، سب سہولت رہ کر بھی اللہ ہم نے کیا دیا. یہ بولتے ہمارے گھروں میں بالکل چھوڑتے اللہ انجام اٹھا کر اللہ اللہ نہیں اٹھا کر اتنا سب کچھ نہیں. اللہ نہیں دیکھا اتنی ساری نعمتیں ملتی ہیں. کفری الفاظ اگر تمہارے گھر میں کوئی بولے اس وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لڑائی کا اگر ماحول نہ ہو تو سب بول دے، ورنہ بات کو انہیں سمجھائیں. اس لیے کہ غصے کے وقت اور غصے میں بولا نہیں بولتے جو کیا کرنے کو. یہ افراد کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ اللہ 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 کہہ دیا، پھر سیدھا سیدھا الٹا سیدھا بھی نہیں، ان کی جائز بولے ہر علماء کہتے ہیں. لیکن آج کل ہمارے گھروں میں چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جیسے فوج در فوج اسلام میں آئے ہیں اسی طرح فوج در فوج اسلام سے نکل جائے گی. مسجدیں رہیں گی لیکن کوئی مسلمان نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا. اسلام نام کا رہ جائے گا. لا يبقى الاسلام الا اسمه. اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے. اور اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ اس دور میں دین پر جمے رہنا، دین پر چلنا حالات کی وجہ سے، ورنہ دین مشکل نہیں ہے. ورنہ ہمارے گھر کے عورتیں ہوتے ہیں دین بہت مشکل نہیں ہے. تو معلوم نہیں دین کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کیا دین کیا ہے، معلوم نہیں. اگر معلوم ہو جاتا تو یہ جملہ زبان سے نہیں نکلتا کہ دین بہت مشکل ہے. اللہ ہماری حفاظت. دین بہت آسان، نارمل ٹیمپو سو نارمل ٹیمپو اٹھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلنا اللیل سکنا. رات ہم نے بنائی آرام کرنے کے لیے. اب ہمیں الٹا کرتے ہیں، رات پوری جاگتے، دن پورا سوتے. اپنا صبح 10-11 بجے عشاء کے فوراً بعد سو جائے تو الحمدللہ. عشاء کے فوراً بعد 10-11 بجے بھی اگر سوئے تو فجر کو تو نیند باہر بہت بھی اٹھانے کی ضرورت. فطرت و ٹیمپو اٹھنا، اٹھے فجر پڑھے، کیا مشکل ہے 2 رکعت 4 رکعت پڑھنا. اب فجر پڑھنے کا مسئلہ گھر کی عورتیں الگ مسائل بتاتے ہیں، نوجوان نہیں بات جماعت ہوتی ہوتی. تیمی کی نماز کی کتاب آتی وہ لے کر رکھو، اپنے ساتھ رکھتے ہیں. 10-15 روپے 20 روپے دوں گی نہیں، موبائل سے اس میں تمہارا نماز کا شروع وقت آخری وقت وہ خالی وقت دیکھ لینا. شروع وقت میں نماز پڑھ لیے. مثال کے طور پر آپ کہیں کام کو جا کر آئے، آپ کو سست ہو رہا ہے، آپ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتی. خطرہ اس بات کا ہے کہ مسجد میں اگر انتظار کرے جماعت کو جانا ضروری ہے. پر بولا نہیں مولانا جماعت کو دونوں کو بولے یہ بڑا مسئلہ. کیا کی بولے تو کیا کی سمجھ کو رات بھر کار چلائے، تھک گئے آپ لوگ، اب آئے صبح کو، اب گھر میں بیٹھے تو نیند لگ جاتی ہے. سو گئے آپ تو نماز کو جاتے ہوئے نہیں معلوم، شک ہے تو بہتر ہے کہ آپ کو فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہو، مسجد میں اذان ہو یا نہ
ہو آپ آرام سے 2 سنتیں 2 فرض پڑھ کر آرام سے سو سکتے. سمجھ آ رہا؟ فجر میں ہاں فجر میں سوئے آپ اٹھے لے یعنی مسجد میں جماعت ہوگی. اچھا مسجد میں جماعت ہوگی تو معلوم 6 بجے نماز 6:10 کو ختم ہو جاتی ہے. 6:10 کو ختم ہوتی ہے تو مسجد میں نماز جو رکھ کر رہتے ہیں ختم ہونے کے بعد 10-15 منٹ باقی رہتی ہے. 6:05 کو اٹھے وضو کر لگا 6:10 آرام سے آپ فجر پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک. سمجھ آ رہا؟ سورج نکلنے تک. ہمارے گھر میں بہت نہیں یہ فوٹو وہ فوٹو شوکیس میں سب کچھ رہتا. نماز کی ٹائمنگ نماز کی ٹائمنگ کا ایک کوئی نہیں سینے رہنا کیا کہتے ہیں پیو کیا کی طرح کو جنازے سب ڈال لیتے ہیں. نماز کا شروع وقت نماز کا آخری وقت رکھو اپنے گھروں میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. پھر ظہر کا وقت 12:30 پونے 1 سے چکے ہو نا پونے 1 بجے سے شروع ہوتا. کب تک رہتا؟ عصر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے تک. 4:30 کو عصر کی اذان کرو 4:15 تک تمہارا ٹائم ہے. ظہر پڑھ سکتے ہیں آپ ظہر پڑھے تو آپ کی نماز قضا نہیں آپ کی نماز ادا ہے. اب گھر کے بیکا کیا بولتے ہیں اذان ہوگی 1:30 بجے جماعت اب نماز نہیں بیکا میں نہیں پڑھتے پڑھنے بھی نہیں دیتے. اسی وقت کیا ہوگا ہم نہ بولے تم نہ بولے تو پرواہ نہیں علی بول اب نماز پڑھ رہے سو نماز ہوتی تیری ہے. اس لیے بار بار بتا رہا ہوں میں نماز کا ٹائمنگ یاد رکھو. عصر کی نماز مغرب کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں. روزانہ عادت نہیں بنانا اس کی. ہری وسلم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مس ہو گئے تو یہ ٹائمنگ آپ بتا رہا ہوں صاحب. اور مسجد میں آپ کچھ پڑھنا نہیں جماعت ہوگی مسجد میں جا کے گھر میں نماز پڑھو تاکہ تمہارے بچے دیکھیں. جماعت ہوگی تو مسجد میں آپ کو ضرورت نماز مسافر ہیں آپ کو گھر کے جانے تک ٹائم نہیں رہتا. اس وقت مسجد میں گھسے وضو کر کو نماز پڑھ لیا الگ بات کہ گھر تمہارا اس لائق نہیں کہ نماز پڑھ سکے. تو میرا عرض کر رہا تھا کہ عصر کا نماز کا وقت عصر کی اذان سے شروع ہوتا ہے. مغرب کی اذان سے 15 منٹ تک نماز آپ پڑھیں تو مکروہ نہیں رہتی. 15 منٹ ہے کو پڑھے تو سورج لال ہو جاتا نا اس کا حساب 15 منٹ رکھ لینا. وہ 15 منٹ کے بعد بھی پڑھے جا نماز لیکن وہ وقت مکروہ کسی وجہ سے اگر تاخیر ہوئے رہی وہ مکروہ کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اذان سے پہلے 1 رکعت کی آپ کی عصر کی مل گئی تو آپ کی پوری نماز پڑھ سکتے. سمجھ آ رہا؟ لیکن ہمیں وہ نہیں ہے اس رمضان میں بہت سارے تجربات. ایک دوست کے یہاں دعوت ہمیں 2 جنے کسی کام سے باہر چلے گئے آ گئے تقریباً 25 ہو گئی کو یعنی 35-36 کو شروع کیا روزانہ. اب جیسے ہی آئے انہوں بولے مولانا دعا کرو فرضش پڑے گی دعا کیا کرنا اثر جاری دے. اب کون سی اثر ہوتا نا اب کون سی اثر کا تو آج کی اثر ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا جلدی جا کے وضو کر لگا کو جماعت کی نماز پڑھایا پھر نماز پڑھے تک افطار کا وقت ہو گیا. اس کے بعد اکثر کر گئے کی عورتیں یہ وقت میں نماز پڑھے تو نماز ہوتی کیا. یعنی ہمارے مسلمان گھرانوں میں نماز کا ٹائمنگ سیریل کا ٹائمنگ معلوم فلموں کا ٹائمنگ معلوم اس کا ٹائمنگ معلوم. یہ کہیں پہ شروع ہوا تو نوجوان وہ چاٹا رکھ لیتے ہیں اپنے موبائل میں کیا کہتے ہیں ٹائم کو میچ شروع ہو رہی ہے ٹائم کو ختم ہو رہی ہے فلان دن فلان کی میچ ہے فلان. لیکن ایک 5 وقتہ نماز کی ٹائمنگ کا حصہ ہمارا کتنے 12 سال کرتے اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو میرا عرض کر رہا تھا عصر کی نماز کا ٹائمنگ ہوگا مغرب کا ٹائمنگ مغرب کی اذان ہونے کے بعد سے عشاء کی اذان سب سے پہلے جو مسجد میں ہوتی نا اس اذان سے 10 منٹ پہلے 10-15 منٹ پہلے تک سمجھا رہا. افطاری کا وقت آپ لوگ بیٹھ گئے افطاری کرے آرام سے افطاری کر کر اٹھو. یہ ہماری بڑی مصیبت نماز جلدی پڑھنا اور دسترخوان آدھا بیدہ چھوڑا تو آپ کو رہتے پورا خیال ہے سب دسترخوان. تو شریعت آسان بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں میں کہ شریعت نے کہا کہ استنجا پیشاب پاخانہ رہا ہے اب نماز ہے تو نماز کا وقت عید بھی ہے اسلام کہتا ہے
لیے کہ نماز سکون سے نہیں پڑھ سکتے آپ. ہاں نماز ہو رہی ہے, آپ کو بھوک لگی ہے, شدت کی بھوک لگی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر کیا کرو, پیٹ بھر کو کھانا کھاؤ, افطاری کا تو بھوک لگ کو چھتے سو آگ پیٹ کو کھا کو جا کو 2 رکعت پڑھ کو, 3 رکعت پڑھنے کو سنت ہم نہیں پڑھی, پھر آپ کو 10 رکعت پڑھ کو کھاتا خود سکون سے کھونا ہے, 10-15 منٹ کھاؤ آرام سے, 2 منٹ پھر بیٹھو, اس کا پھر مغرب کرو. وقت تو ہے نا تمہارے پاس بہت زیادہ, بہت لمبا وقت. اب 7:15 کو نماز پڑھو ہوتی کیا, اللہ ہماری حفاظت. اس کے بعد عشاء کا کب تک پڑھیں؟ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک پڑھیں. عام دنوں میں بھی پورا ٹائم رکھ لیتے ہیں 4:30 تک فجر پڑھے جاتے ہیں, 4:30 تک عشاء پڑھے جاتے ہیں, فجر عشاء پڑھے جاتے ہیں آرام سے صبح کے 4:30 4:15. ہاں آدھی رات کے بعد معمول نہیں بنانا, اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت نہیں ڈالنا. رات میں پڑھ لینا 10-11 تک پڑھ لینا. اگر کبھی مس ہو گیا, آپ مسافر فلاں ہے, سفر میں آپ جا رہے ہیں, عشاء نہیں پڑھے, مغرب کے بعد آپ بس میں بیٹھ گئے, اب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کہیں دھاگے کو کھانے کھڑا تو اتر کو آرام سے پڑھ لے, تمہارے 2 رکعت شاید اتنا پڑھنا. یہ ٹائم بھی ہم نہ معلوم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اب اس میں کون سی مشکل ہے, اب ہمیں بولتے ہیں دین کو چلنا مشکل, دین کو چلنا مشکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دور ایسا آئے گا کہ جہاں دین پر چلنا الصابر فیہم علی دینہ, کہ اس دور میں دین پر چلنا کالقابض علی الجمر, کہ ایک آدمی انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تو کیا حالت ہوگا, کتابت پکڑ کر گرم انگارہ کتابت کھول سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی انگارہ جیسا پکڑا تو ہوتا, دین پر چلنا ہوتا مشکل ہو گیا. گاڑی چھوڑنا مشکل, نماز پڑھنا مشکل, مسجدیں بنائی جا رہی ہیں خواہشات کے لیے, ایسی مسجد ہونا, اس کا ایسا محراب رہنا. نوجوانوں میں اتنا جھوٹ بھر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. غیروں پر مسلمانوں یہاں کا وہاں لگانا, وہاں کا یہاں لگانا, جھوٹ, حسد, کینہ, بغض, عداوت, علماء میں آپس میں دشمنی ڈالنا مجھے نوجوانوں کا کام ہو گیا. نہیں, یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. اگر دین کو سمجھ کر رہتے, صحابہ آپس میں کسی صحابہ کی غلطیوں کو آج تک نہیں بتا, صحابہ سے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, کہیں صحابہ نے بتایا, اس پر نکیر کی ہو. ہم نہ ہمارے دوست کو کوئی غلطی مل گئی, ایک غلطی کو دارو کتاب پیستے, اللہ ہماری حفاظت کرے. تو میرا ذکر کر رہا تھا کہ دیندار طبقہ بھی مرتد ہو جائے گا قیامت میں قریب اللہ کے نبی علیہ السلام. دیندار طبقہ جنہیں نماز پڑھا, روزہ رکھا, اپنے آپ کو مسلم, کئی دیندار طبقے میں ایسی حالت ہے, طلاق ثلاثہ کے, طلاق کی بل کے جب ہمیں سامنے آیا, دیندار گھرانوں میں ایک عورت سے علماء جا کر بات کیے, اور وہ فلاں دین کے کام میں ان کے مرد بھی رہتے, سو انہوں بھی تعاون کرتے, اتنے دیندار ہوتا. اب وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں مجھے بھی طلاق کے بارے میں اطمینان نہیں ہے, میں بھی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ذرا سوچ کر دیکھو, جو دین کے بارے میں الفاظ کہے, کیا اس کا دین باقی رہے گا, اس کا ایمان باقی رہے گا؟ اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں دینے کا وعدہ کیے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مرتے دم تک کا ایمان, روح نکلنے تک کا ایمان, اس کا جنت جہنم کے فیصلے, اس کے بعد نیکی بدی کے فیصلے, اس کے بعد ہمارے گناہوں کا حساب کتاب. سب سے پہلے ایمان تو ہو, مرتے وقت کی ایمان نہ ہو کیا کریں؟ بڑے بڑے اللہ والے آج تو چھوٹے موٹے ذرا نمازہ پڑھ لے, روزہ رکھ لے, نہیں انہیں برابر
یہ دن اس نے کیا بنایا؟ تو اسلام والا اس لیے بنا اپنی مجلسوں میں اگر تم کسی کا تذکرہ کرتے ہو، کوئی بھی عالم ہو جاہل ہو، تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچانے کا ایک راستہ بنا رہا ہے۔ میرے بارے میں تمہیں جا کو بولے نہیں، میں کسی کے بارے میں بول رہا ہوں، قیامت میں ایک فیصلہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا فیصلہ رہتا؟ یا تو اس کے نیکیاں تمہارے نیکیاں اسے دیتی جس کی تمہیں غیبت کرے، مثال کے طور پر میری غیبت کرے تمہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیاں کسے دیتے؟ مجھے دے نہیں ہے تمہارے پاس نیکیاں تو میرے گناہ نکال کو تم نہ دیتے، میرے گناہ بھی نکلے تو کسے آسان ہے؟ مجھے تمہاری نیکیاں ملے تو بھی کسے آسان ہے؟ مجھے کون کیا بولیا مان لیتے ہیں؟ ہماری سب سے بڑی مصیبت معلوم کرنا، تحقیق کرنا، صحیح کی غلط کی، ہر چیز جو آتی ہے واٹس ایپ میں فارورڈ کرا گروپ میں دو انہیں کون کی قسم کا کو بھیجا لے گروپ میں بھیجے نہیں تو تمہیں کیا ہو جائے تڑکوں نے بھیجنا شروع اماں مر جاتے ورنہ سو چھوڑو آئے کو غلط بات پھیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اتنی باتیں پھیلا دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ افسوس اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ ساری دنیا کی طاقتیں ایک ہی چیز کی طرف پڑی ہیں، وہ دجالی فتنے ہوں، یہود و نصارہ ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، وہ گھر واپسی کی مجلسیں ہوں، وہ تمام تمہارے ایمان کو خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، کفار یہود و نصارہ وغیرہ سب چاہتے ہیں کہ NRC NPR یہ سب لانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں ڈرانے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں ملک سے نکالنے کے باہر ہاتھ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں غدار وطن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ زمین کا ذرہ ذرہ، ہوائیں، پتے شجر کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کتنے وفادار اس ملک کے ہیں، اس ملک کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ تمہاری وجہ ایک ہی وجہ ہے کہ تمہاری غلطی ایک ہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تم خدا کو مانتے ہو، تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم کتاب اللہ کو مانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی موت و حیات دینے والا نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہم کسی شیطان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، ہم کسی خود کو رازق و مرزوق نہیں مانیں گے، ہم کسی کو عابد و معبود نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے تو اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو خدا مانیں گے۔ ہمارا رب بھی خدا ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا رسول کا اللہ ہمارا خدا ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ہمیں موت و حیات دینے والا اللہ ہے۔ یہی تمہارا جملہ ہے، یہی تمہارا قصور ہے کہ آج کفار مارنے پر تلے ہیں، آج دشمن ڈرانے پر تلے ہیں، آج تمہیں RSS والے بجرنگ دل والے ڈرانے پر تلے ہیں، تمہارے سے تجارت چھینی جا رہی ہے، لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اس سے ڈر کر اپنے ایمان کو چھوڑو گے، اگر تم ان سے ڈر کر اپنے ایمان سے انحراف کرو گے، اگر تم اس سے ڈر کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اگر تم اس سے ڈر کر اپنے ایمان کو بیچ دو گے اور کہو گے کہ نہیں ہم تمہاری جی گزاری کے حضوری کے لیے اپنے ایمان کو بیچیں گے، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بیچیں گے، یاد رکھو یہاں کی کچھ نعمتیں تو آپ کو مل سکتی ہیں، یہاں کا ایک گھر تو مل سکتا ہے، لیکن خدا کی ناراضگی مول لوگے، پھر خدا کی ناراضگی مول لوگے، خود دنیا میں بھی خسارہ رہے گا، آخرت کے لیے خسارہ رہے گا، قبر میں بھی خسارہ رہے گا، قیامت کے دن بھی خسارہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی یہ تمام چالیں NRC NPR یہ تمام چالیں اسی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ علماء کو جیلوں میں ڈالنا، علماء کو دھمکیاں دینا، ہماری مساجد پر نگرانی رکھنا کہ کوئی کفر اور الحاد دجال کے خلاف کچھ نہ کرے۔
نوجوان طبقہ کفر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، الحاد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، یوٹیوب سے دین سیکھنے نہیں سیکھ رہے۔ کون آیا، کیسا ہے، انہیں کیا مذہب رکھتا ہے؟ یہود و نصارہ کے یہ علماء بنا کر چھوڑے، ان کا کام کیا ہے؟ خالی فتنہ مچانا۔ ان کا کام صرف کیا کرنا؟ فتنہ مچانا، انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقی صاحب رحمۃ برکاتہ کے والد محترم حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معقد مفتیوں میں سے جتنی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں اردو میں ہیں، آخر میں حضرت ہر مسئلہ کے بعد ان کا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذاتی کا تو سمجھ میں آ رہا، میں بھی تمہیں لڑکی ہے، تمہارے خاندان کو میں نہیں جانا، سمجھ آ رہا، تمہارے باپ دادا کو میں نہیں جانا، تمہاری کمائی کو نہیں جانا، میرا تمہارا مسئلہ دین کے معاملے میں تمہیں دین سمجھاؤں گا، میں سمجھا رہا ہوں، میرا کام سمجھانا ہے۔ تعصب آ گیا، معلوم تمہیں کیا کرنا تھا، اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا تھے، تمہیں کہاں جانا بیٹھتے تھے، بولتے نہیں بولتے، اسے تعصب کہتے ہیں۔ اور آج کل منبر و محراب سے کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ اور ہمیں بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو بڑے بڑے علماء مان رہے ہیں۔ بہت بڑا جملہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہنا پڑتا ہے، کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیں کہ آج کل ایسے افراد بن گئے ہیں کہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، انہیں میرا شاگرد، انہیں میرا جاننے والا۔ کوئی اللہ اللہ کے رسول کی طرف نہیں بلا رہا، کوئی قرآن و حدیث کی طرف نہیں بلا رہا، کوئی شریعت کی طرف نہیں بلا رہا۔ شریعت کی طرف بلائے تو اس کی زبان سے کسی عالم کے خلاف کوئی جملہ نہیں بنے، کسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو اپنی طرف بلایا، صحابہ کو، صحابہ ایمان لائے، تمام صحابہ کی تاریخ میں اپنا کر دیکھیں، صحابہ نے کبھی کسی کے خلاف غیبت، مجلس میں کسی کے خلاف بولا ہو، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کے دور میں جمعہ پڑھی اور نبی علیہ السلام کے جانے بعد جمعہ نہیں پڑھی ہو؟ ایسا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے جہاں جہاں دین سمجھا اسے دین سمجھا، جہاں جہاں اسلام سمجھا اسے اسلام سمجھا، انہوں نے نبی کے رہتے ہوئے بھی اسلام سمجھا، نبی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسلام سمجھا۔ ہمارا ڈاکٹر مولانا نبی ہمایوں صاحب نے میں جمعہ نہیں پڑھتا، تو ہمایوں صاحب کو ایمان لایا کافر، ہمایوں صاحب کہہ کے بولے جا رہے ہیں تو کافر ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو برباد کرنے کی ہے، ایمان کو مٹانے کی ہے، اور زمین پر سے اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو نیست و نابود کرنے کی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے کہ اسلام اور ایمان کو اپنے گھروں میں مضبوط کرو، اپنے محلوں میں مضبوط کرو، تم دیندار بنو۔ اور دیندار بننے کا آسان کام کیا معلوم؟ دیندار بننے تو سب چاہتے بھی آپ معلوم کیسا پوچھیں گے، کسی کے بارے میں تمہیں کیا بھی نہیں بول رہے، سب بھی تمہیں چاہتے نہیں چاہتے، انہیں اچھا بھی بول رہے نہیں، برا بھی بول رہے، اس سے حذیفہ سے بھی مل رہے، نواز سے بھی مل رہے، صادق سے بھی مل رہے، مقصود بھی سے مل رہے، سب بھی بہت اچھا دوست، کب بھی ملا کسی کے بارے میں کیا بھی نہیں بول رہا۔ سمجھ رہا کون آیا کون گیا، اس سے تعلق ہی نہیں، اسے نہیں، یہ شک کی بیماری آ گئی، انہوں دونوں ہاں کھڑ کو بات کرے تو انہوں نے کہ میرے بارے میں سے بات کرا، دینداری آ گئی، اپنا ان کے بارے میں بات کرتے رہے تو انہیں کیا بولے گا، ان کے بارے میں بات کر لینے مجھے کیا ہے، میرا خدا میرا ساتھ۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ بدنامی آیا پر بے وقوف ہی دیں، کیا کی کدھر کی
لیکن دیندار ہو جاؤ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسی برکت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے چیزیں عطا کرے گا، ایسے افراد آپ کے ساتھ رہیں گے کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ افراد کہاں سے آ رہے ہیں، کیسی مدد ہوگی۔ لیکن دنیا کی محبت انڈائریکٹلی ایسے بٹھا دلا ہمارے ذہنوں میں کہ بچے بھی چاہتے ہیں ہمارا گھر ایسا رہنا، صوفہ رہنا، کہ نہیں سمجھے۔ بچوں کو صوفے سے کیا تعلق؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچوں کا پینٹ سے کیا تعلق؟ بچے پوچھتے نہیں۔ بچوں کا کپڑوں سے کھلونے ہونا، پرانے دور میں کیا ہوتا ہے؟ کھلونے، ذرا چاکلیٹ آنے والے تو ان کی جنت، کھلونے نہیں ملے تو مٹی میں کھلونے بنا کر کھیلتے۔ آج کے دور میں بچے نہیں مانتے، یہ پینٹ ہونا، وہ ٹی شرٹ ہونا، مجھے وہ شو ہونا، تمہیں کیا کرتی مجھے کیا مانگا؟ 6-7 سال کا بچہ ہوتا، یہ ساری چیزیں پڑھا دی گئی تمہیں، اور پڑھانے والے یہود و نصارہ ہیں، ٹی ویاں ہیں، چینلیں ہیں، اسکولیں ہیں، لیکن اب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں لے جا کر ہمارے بچوں کو دیتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو کیا کرو، مرتد بناؤ۔ اور جو مسلمانوں کی اسکولیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس پر ہمارے مسلمانوں کا بھروسہ ہوتا، کیا تو اچھی پڑھی نہیں ہوتی، اچھا تمہارا بچہ دوسری جگہ پڑھا، کون سا ڈاکٹر بن گا، کون سا پروفیسر بن گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینداروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، وہاں گئے، جا کر بولے ان بزرگ کو دعا کرو۔ انہوں بولے حضرت موسیٰ کو بدوا نہیں کر سکتا، انہوں دیندار تھے، ضرورت تھی دیندار نہیں تھی۔ یہاں سے بات چلی سنی گھراں والیاں اگر دیندار نہیں نا پھر تو اللہ حفاظت ہے، پورا ماحول بگڑ گیا، پورا خاندان بگڑ گیا۔ ہم بھی ویسا چھپاؤ نہ نظر کرے، تحفہ لے کر آئے قوم والے۔ اب وہ قوم والے جب تحفہ لے کر آئے، انہوں تو منع کرے نہیں لیتا، اندر سے جوری بولی لے جی، تا بڑی رقم لگ دینی تو بڑی زندگی پورا بیٹھ کر کمی تو نہیں ہوتا، لے کو کر ڈالو دعا بدعا کیا ہونے کا، تمہیں بھی نہیں کھینچنا چڑھا گڑا کو۔ اب اس کا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحفہ لینے سے پہلے ڈرو۔ میرے ساتھ بھی ذرا حادثے ہوتے ہوئے اگر اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ اب تک بچا کر رکھا ہے، امید ہے اللہ کی نظر سے کہ اللہ تعالیٰ موت تک بھی اپنے ایمان کے ساتھ بچا کر رکھے گا، اور موت کے وقت ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلائے گا۔ تو تحفہ دیے دے دل کو بد پردر کرے ابو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دیندار دے لیے جورو کا پردر ہاتھ اٹھا کر بدوا کرنا چاہ رہے ہیں، زبان سے حضرت موسیٰ کے لیے بدوا نہیں نکل رہی، بلکہ جو قوم تحفہ دی انہی کے لیے بدوا نکل رہی۔ قوم بیزار ہوگی کیا ایسا کر رہا ہے، بولے نہیں میری زبان حضرت موسیٰ کے لیے نہیں کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ اسرائیل کے قوم میں لکھا ہے کہ وہ شخص مرتد ہو گئے، یعنی اتنے بڑے بزرگ کے ہاتھ کی دعا قبول کرتے تھے، آخری دور میں کافر ہو گئے اور کافر ہو کر گئے۔ ہم کون سے اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے ذکر و اذکار پر کیا بھروسہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا ہم اپنے ایمان پر بھروسہ کریں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑے ہیں؟ اور یہ دور تو وہ دور ہے کہ جہاں ہر جگہ ایمان کے خریدار کھڑے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، چاہے وہ فرانس ہو یا جرمن ہو، چاہے وہ پڑوسی ممالک ہوں یا ہمارے اس ملک کی حکومتیں ہوں، ہمارے ایمان کو خریدنے کے لیے تیار کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، تم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، تم آؤ ہمارے بتوں کے پاس، ہم تمہیں ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار، تمہاری بیویوں کی عصمتیں قربان کرنے کے لیے تیار، تمہارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ نوجوانوں، تمہاری بیویاں ایک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد 1000 بیویاں بھی رہے گا اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو یتیم بنانا تو کیا ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے،
یتیم بنیں گے بچے تو اللہ تعالیٰ اگر مقدر بنائے گا تو ضرور یتیم بنا کر چھوڑے گا. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاں ہم ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے, اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا تو ہمارا بگڑے گا, ہمارا برباد ہو جائے گا, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا. پھر نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. خزي الدنيا والآخرة, کہ آخرت میں بربادی اٹھائیں گے, دنیا میں بھی بربادی اٹھائیں گے. آخرت میں بربادی اٹھائیں گے, دنیا میں بھی بربادی اٹھائیں گے. آخرت میں خدا ناراض ہو جائے گا, دنیا میں افراد ناراض ہو جائیں گے. لیکن معلوم نہیں افراد کو کیا ہو گیا کہ ہر ایک میں بارہا کہتا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں, چیز چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر پوچھتے ہیں. اگر نہیں پوچھتے تو اپنے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھتے. اور ہر ایک اپنے آپ کو بڑا ترب کا, بہت بڑا بڑی, بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہے, حضرت تھانوی علیہ رحمہ اپنی خصوصی مجلسوں میں کہا کرتے تھے کہ بہت بڑے اللہ والے. تھانوی علیہ رحمہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ, اکثر میں بڑوں کا نام نہیں لیتا, اس میں سے حضرت تھانوی علیہ رحمہ بھی ہیں کہ جن کا نام میں نہیں لیتا کہ اس میں بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کہ حضرت کہتے ہیں کہ میں دنیا میں تمام چیزوں سے بدتر سمجھتا ہوں. ایک مجلس میں یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے تو میں سور سے بدتر ہوں, کتے سے بدتر. تعلقات انسان اور سور میں, کتے میں تعلق کی بنیاد پر نہیں. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا ہے, سمجھا رہا. اور آج ہم لوگ میں اچھا بولنے سے ہم لوگ کیا نہیں کرتے, چوکتے نہیں. ہماری زبان نہیں تھکتی, میں یہ کریا, میں وہ کریا, میں وہ کریا, میں اچھا نہیں, میرے بندے ہم اچھے نہیں, بہت برے. ذرا برائی کی طرف ڈالو, آپ نے کیا کیا گناہ کیے, اپنے بھائیوں کی کتنی غیبت کی, اپنی بہنوں کی کتنی غیبت کی, ہماری وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, ہمارے گھروں میں ہماری وجہ سے کتنے دوستیوں میں دوستی ہم نے توڑا ہے, قطع تعلق کیا ہے, کتنوں کے اندر دشمنیاں ہم نے پیدا کی. ہم نے مال و دولت کے لیے کتنوں کے سامنے جا کر جھکا ہے اللہ کے علاوہ, نہیں جھکے. افسوس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمیں آج تک بارہا میں کہہ رہا ہوں, اکثر کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اگر کسی طرح کیوں نہ ہو, آپ کی جان دینا پڑے, مال دینا پڑے, فاقے آئیں. ہاں کفر کا ایک ذریعہ فاقہ بھی ہے, کفر و فاقہ غربت بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگے کہ اللہ غربت سے ہماری حفاظت دے دیا. الگ بات, پناہ مانگنا چاہیے جو کفر تک نہ پہنچا. آج حال ہمارا ایسا ہوتا جا رہا ہے دن بدن مسلمانوں کا کہ اس دور میں تو لاک ڈاؤن میں تو کتنے مسلمان کافر ہو گئے. کیسا کھانا نہیں ملا رہا تھا, بیلنس کھانا اللہ کو دے رہی ہے نہیں, بیماریوں کو دوا نہیں ملی تو اللہ کو گالی دے. کسی کا شوہر اچھا نہیں تو اللہ کو گالی نہیں دیتے. کسی کا بیٹا مر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے. کسی کا شوہر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے. کسی کا باپ مر گیا اللہ کو ہمارا غریب ہے حصہ, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں جتنے فتنے پھیل رہے ہیں ان تمام فتنوں کا ہے ہی کچھ نہ کچھ ہے ہی, مصیبت ہے ہی, لیکن سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ کفر سے, ایمان سے کفر میں داخل ہونا. یہ معلوم ہو کر داخل ہونا, جو لوگ گھر واپسی کی طرح جا رہے ہیں, معلوم ہو گیا لوگ کافر ہیں, چلو برباد ہو گئے. ایک اپنے آپ کو دیندار سمجھ کر کافر ہو گئے اور ہمیں معلوم تک نہیں ہونا, پتا تک نہیں چلے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بارہ کہتا ہوں کہ معلوم ہے آپ میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے پر رکھا ہو, اللہ کے بہت قریب ہوں, اللہ سے ڈرتے ہوں. اس نوجوان سے کہے علماء اس کے نیچے ہو. اللہ تعالیٰ اس دور کے سب سے بڑے ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائے, اس کفر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں
موت تک مسلمان رکھے اور موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو فرشتوں کو بھیج کر کلمہ پڑھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے, آخری دور ہے, معلوم نہیں عید پڑھنا ہے, عید پڑھیں گے تو کیسے ہم لوگ پڑھیں گے, عید کے فرشتے ہمارے ہم پر کیا کر تھکیں گے. عید منانا کیسے کر اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر آپ لوگ غور کریں. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باپ کے مرنے پر اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنے اپنی ایمان کے جانے پر. ماں کے مرنے پر دکھ نہیں, مال و دولت کے جانے پر دکھ نہیں ہوگا کہ اللہ ہم نے کیا کر دیا, رمضان کے دنوں کو ہم نے کیسے گزار دیا, افطار کے وقت کی سحری کے وقتوں کو کیسے گزار دیا, ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا. اللہ ہم نے کیا کیا, نمازیں پڑھے تو ایسے پڑھے کہ امنت مام نے ہمیں نماز میں کونسا سورہ پڑھا معلوم ہے, پورے دن کی نہیں بولتا. مغرب عشاء میں کیا پڑھے ذرا سوچو, مغرب کی نماز پڑھے نا, کیا پڑھے سورت یاد ہے, کیا تو کیا بول سکتے. عشاء میں کیا پڑھے, فجر سے پوچھ لے تو اور تمہیں پڑھے دوسرے کو بھی نہیں پڑھے. نواز بولتے ہیں ہمارے گھر میں بھائی ہے جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں پڑھ سننا تو میں تو پڑھے رہی ہے نا. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت کرے, اللہ تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری ایام میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اور اللہ سے اتنی ہی گزارش کریں گے کہ گزشتہ یا اس سے پہلے بھی کہا کہ اللہ اگر ہمیں معاف فرما کر آپ کے خزانے میں رائی بجانے کے برابر کمی آتی ہے تو معاف فرما. آپ کے خزانے میں کمی کرنے کی میں خواہش. اگر ہمیں جنت میں ڈالنے سے آپ کی بڑائی میں تھوڑی سی کمی آتی ہے تو ہمیں تو ہمیں اگر جہنم میں ڈالنے سے آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے تو ہمیں جہنم میں ڈالنے. اللہ نہ آپ کی عزت بڑھتی ہے نہ اترتی ہے, نہ آپ کے خزانے میں کمی ہوتی ہے, تو اللہ معاف اللہ ہمیں جنت دے دی. اللہ ہمیں خوش بھی جنت. تھانوی علیہ السلام فرماتے تھے کہ جنتی جہاں چپل چھوڑیں گے مجھے وہاں جگہ مل جاتی تو اچھا. تمنا اللہ والا, لوگ بڑی بڑی تمنا کرتے ہیں, بعض اللہ والے عجیب کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں ہمیں کیسے گزارا اللہ ہی بہتر ہے. ہاں ہمیں پتہ ہی ہے کہ غلطیاں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رمضان یہ آخری تاخرات شب قدر ہو گئی ہوگی, یہ شب قدر ہوگی, دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شب قدر عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول کریں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہم فکر مند ہو کر بیٹھے ہیں کہ کہیں اس دجالی دور میں, ان فتنوں کے دور میں بہت سارے واقعات کے بیانات ہیں. میں نے اسی لیے نہیں کیا کہ اس دور میں واقعات سننا نہیں, ایمان کی حفاظت کرنا ہے. بہت سارے ساتھی بھی کہتے ہیں بار بار آپ ایمان کے بارے میں بولتے ہیں, ایمان نہیں رہا تو شروع میں بھی رمضان کا احساس ایمان رہا تو ہوتا ہے, رمضان کا ثواب ایمان رہا تو ملتا ہے. ایمان نہیں سکا پوری رات سجدہ کرے تو آپ کا سجدہ ہی رہے. جیسا کہ روتے نا ہم لوگ دعا میں, اس کے بارے میں ایک شاعر بولا ہے, یہاں سب لوگ کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو ہیں, یہاں سب لوگ کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو ہیں, جو تو سمجھے تو موتی ہے تو نہ سمجھے تو پاپا. وہ ایک آنکھوں کا آنسو نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ لیا, سمجھ لیا, سن لیا, تو پھر وہ آنکھوں کا آنسو موتی سے قیمتی ہو جائے گا, اس لیے کہ ہماری مغفرت کرانے والا. اگر اللہ تعالیٰ اس آنسو کو نہ سنے پھر وہ پانی کے خطرے کے علاوہ کچھ اہمیت نہیں ہے. اس لیے مسلمان رہیں گے تو پھر رمضان کی عبادتیں, شب قدر کی فضیلتیں سب, اگر مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. پھر کبھی بتاؤں گا کہ ان فتنوں سے بچنے کا, ان فتنوں سے
بچ کر اسلام میں داخل ہونے کی کیا طریقہ کار، کیا راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہے، کبھی عرض کروں گا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔